السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لائق و زیبا ہے، جو تمام کائنات اور مخلوقات کا تنہا خالق اور مالک ہے۔ اور درود و سلام اس تمام انبیاء کرام رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آپ کے آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے اصحاب اور آل پر۔ محترم سامعین اکرام، آخری پاری کی جو چھوٹی چھوٹی صورتوں کا ہمارا درس جاری ہے، انشاءاللہ اسی کی اگلی کڑی سورہ الہمزہ کا آج ہم درس سماعت فرمانے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کیا پیغام، کیا میسیج دیا ہے، اور ہمیں اس کے مطابق اس طریقے سے میں نے عمل کرنا ہے۔ اس سے پہلے جو ہماری صورتیں ہم نے جو اس کا درس سنا ہے، سمجھا ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم نماز میں یہ صورتیں پڑھتے ہیں، یا پھر ایسی جب ہم یہ صورتیں بچوں کو یاد کراتے ہیں، ویسی جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو جب ہم یہ صورتیں پڑھیں تو اس کا معنی مطلب ہمارے ذہن میں گھومنا چاہیے۔ جیسے سورہ فیل ہم نے پڑھا تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہاتھی والوں کا قصہ کیا تھا، اللہ نے کس طریقے سے ان کی چال کو برباد کیا، پرندوں کو جھنڈ کو بیچ کر ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلا کر برباد کر دیا۔ ہم جب قریش کا سورہ پڑھتے تو معلوم ہونا چاہیے کہ قریش کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ان کے لیے سہولتیں دی تھی کہ وہ سفر کر سکتے تھے، بیت اللہ کی برکت کی وجہ سے وہ تجارت کرتے تھے، اور ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں نے تمہیں بھوک سے بچایا، تمہیں خوف سے بچایا، تم اللہ تعالیٰ کی بات کرو۔ سورہ کوثر جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ حوض کوثر دیا گیا ہے، جو قیامت کے روز ہم اپنے امتیوں کو پلائیں گے۔ اللہ کی نماز پڑھنا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا معنی مطلب فوراً ہمارے ذہن میں آنا چاہیے۔ سورہ اخلاص جب پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ کی عبادت کے بارے میں کیا کہ اللہ کون ہے، کیا ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کے اسماء و صفات کیا ہے، کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس کو کسی کی غرض نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں سمجھ میں آنا ضروری ہے۔ تو لہٰذا اب یہ جو سورہ ہمارے سامنے آج جس کو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے، جس کا درس ہم سنیں گے، وہ سورہ الہمزہ ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت اہم چیزوں کی جانب نشاندہی کی ہے کہ انسان کس طریقے سے اس دنیا کے اندر رہتا ہے، اور اگر ہم یہ غلط کام کریں گے تو ہمارا انجام کیا ہوگا۔ تو اس سے پہلے ہم اس کے معنی کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے، بربادی ہے ہر عیب ٹٹولنے والے کی یا عیب جوئی کرنے والے کی اور غیبت کرنے والے کے لیے۔ جو انسان عیب ڈھونڈتا ہے یا جو برائی بیان کرتا ہے اور جو غیبت کرتا ہے، اس کے لیے ہلاکت بربادی ہے۔ اور اس کے لیے بھی الذی جمع مالا وعددہ، جو اپنے مال کو جمع کرتا ہے اور اسے گنتا رہتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ یہ اس کا مال اسے ہمیشہ کے لیے رکھے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ، اسے حطمہ میں ڈال دیا جائے گا، اسے ہم حطمہ میں ڈال دیں گے۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، اللہ کی آگ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی آگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جلائی ہے، جو سینوں تک پہنچ جائے گی، دلوں تک پہنچ جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، بے شک ان لوگوں کو اس کے اندر بند کر دیا جائے گا۔ فی عمد ممددہ، اور ان پر بڑے بڑے ستونوں ہوں گے، مطلب ستونوں سے ان کو باندھ دیا جائے گا، اونچے اونچے لمبے لمبے ستون ہوں گے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ یہ جو صورت ہے یہ مکی صورت ہے، یہ قرآن کی 104 نمبر کی صورت ہے۔ اس کے اندر
9 आयतें हैं। कितनी आयतें हैं? 9 आयतें हैं। छोटी छोटी आयतें हैं, 9 आयतें हैं। इस सूरत का नाम अल हुमज़ा है। जो इस सूरत की जो पहली जो आयत है, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा, में जो हुमज़ा का जो लफ्ज़ है उससे इस सूरत का नाम है। इस सूरत की जो शुरुआत है वो है वाइल नाम से के लफ्ज़ से हुई है। किससे हुई है? वाइल नाम के। वाइलुन। और कौन सी सूरत है जो इस अल्फाज से शुरू हुई है? वाइल से। तो बता सकता है? ऐसा सूरत शुरू हुई है वाइलुल लिकुल्लि हुमज़ा, हलाकत है, बर्बादी है, वाइल के लफ्ज़ से। कुरान में एक और सूरत है जो इसी लफ्ज़ से शुरू होती है। तीसरे पारे की ही सूरत है, वाइलुन लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासी यस्तौफून, सूरह अल मुतफ्फिफीन। ये भी सूरत शुरू होती है वाइल के नाम से। ठीक है। अब इस सूरत के अंदर क्या फरमाया पहली आयत में? वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा, हलाकत है, बर्बादी है ऐब जोई करने वाले के लिए और गीबत करने वाले के लिए। हुमज़ और लुमज़ ये जो दो सिफत है ना, कई उलमाए कराम ने, मुफस्सिरीन ने उसके माने सेम लिए। कुछ कहते हैं कि जो सामने से जो आदमी बुराई करता है, मजाक उड़ाता है, उसको हुमज़ कहते हैं। और जो बद पीछे बुराई करता है, गीबत करता है, ऐब जोई करता है, किसी की बुराई बयान करता है अपने भाई की, उसे लुमज़ कहते हैं। या किस मुफस्सिर ने कहा कि जो जबान से जो किसी की बुराई बयान करता है या तकलीफ देता है या किसी में नुक्स निकालता है वो है। और जो हाथों से करता है, अपने काम से किसी को तकलीफ देता है, वो लुमज़ में आती है। तो खैर, मतलब कोई भी काम जिससे आप अपने मुसलमान भाई को या किसी भी भाई को आप तकलीफ देते हैं अपनी जबान के जरिए, उसकी बुराई बयान करते हैं, उसका मजाक करते हैं, उसको ऐब दिखाते हैं, उसके नसब में ऐब ढूंढते हैं, उसके औकात निकालते हैं, उसको जलील करते हैं, उसको रुस्वा करते हैं, चाहे सामने हो या पीछे हो, ये दोनों भी सिफत जो है बहुत ही बुरी है। वही जो पहली सूरत है जो मैंने आपको कहा कि वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, उसमें क्या, उसमें किसका जिक्र किया गया है? उसी में भी हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से बात की गई है। उसमें हलाकत किन लोगों के लिए जिक्र किया गया है? अल मुतफ्फिफीन, जो नाप तोल में कमी बेशी करते हैं। खुद जब लेते हैं तो ज्यादा लेते हैं, जब दोनों लोगों को जब देते हैं तो कम तोल के देते हैं। तो लोगों के माल के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं, हराम माल वो खा रहे हैं, कम माल लोगों को दे रहे हैं। तो वहां पे माल का सौदा था लोगों के साथ में, और यहाँ पे लोगों की इज्जत के साथ में वो खिलवाड़ कर रहा है। ये दोनों भी जो है बहुत बुरी सिफात है। अल्लाह ताला को ये बहुत ज्यादा नापसंद है। अल्लाह ताला के नजदीक मोमिन की, किसी मुसलमान की बहुत कदर कीमत है। आप ने फरमाया हदीस के अंदर, अल मुस्लिम अल मुस्लिम हराम दमुहु मालुहु व इर्जुहु, इस तरीके के अल्फाज हैं कि एक मुसलमान के पर दूसरे मुसलमान के लिए क्या है? हराम है। क्या जैसे हराम है? उसका खून करना, उसका माल नाजायज से लेना, और उसकी इज्जत को तार तार करना, या उसकी इज्जत के साथ में खिलवाड़ करना, या उसकी इज्जत को उतारना, ये एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के लिए हराम है सीधा। मतलब कितना बड़ा गुनाह है आप समझ सकते हैं। तो जो लोग अगर किसी के सामने से बुराई करते, बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने मनसब में, अपनी पोजीशन में, अपने रुतबे में, अपने मुकाम की वजह से, अपने पैसे की वजह से, अपने रंग की वजह से, अपने बॉडी की वजह से, अपने खानदान की वजह से, किसी और वजह से, अपनी जुबान की वजह से किसी दूसरे आदमी को क्या करते हैं? मजाक उड़ाते हैं, उस पर हंसते हैं, उसको हकीर जानते हैं, उसे कमजोर समझते हैं, उसको दबाते हैं। उसको अगर अच्छे से बोलना नहीं आता, उसका रंग अगर अच्छा नहीं है, उसका कद ठीक नहीं है, वो अगर मोटा है, वो गरीब है, वो मजलूम है, वो उसी की मजबूरी है, उसी की परेशानी है, उसका गलत फायदा उठाते हैं और लोग हमें से रुस्वा करते हैं, जलील करते हैं। बहुत ही बुरी सिफत है, बहुत ही गलीज सिफत है। और वो लोग भी जो बद पीछे बुराई करेंगे, सामने तो अच्छे से बात करेंगे, पीछे से उसकी बुराई बयान करेंगे। गीबत उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? गीबत करते हैं, उसके ऐब ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर क्या खराबी है। हालांकि हमें तो हुक्म दिया गया है कि एक तो आप जब बात करो तो खैर की बात करो, अच्छी बात करो, नहीं तो फिर खामोशी इख्तियार करो। किसी के बारे में अगर बोलना है तो अच्छी बात करो। लेकिन हमारे पास मामला क्या है? हम जब किसी का आदमी का जिक्र निकालते हैं तो उसके पहले बुरी सिफत हम बयान करते हैं। औरतों के दरमियान ये मामला, किसी भी का नाम लेंगे तो पहले उसकी बुरी सिफत, वो तो ऐसी है, वो तो ऐसे करते हैं, उसको तो ही करना है। आदमी भी, चाहे वो पढ़े लिखे लोग हो, अनपढ़ हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, शहर के हो, गांव के हो, उनके अंदर भी सिफात है। कोई आदमी उनके पास बैठा हुआ था, थोड़ी देर के लिए चले गया, फौरन वो जो आदमी बैठा था उसके बारे में और बाकी के बैठे हुए लोग क्या करेंगे? बुराई बयान करना शुरू कर देंगे। उसकी आदत तो ऐसी है, वो तो ये है, वो तो वो है। हमें तो चाहिए कि किसी की अच्छी सिफात जिक्र करें और हम उसको अपने अंदर लाने की कोशिश करें, ना कि उसकी बुरी सिफत बयान करके हम नुकसान उठाएं।
اور حقوق العباد کا تعلق بہت ہی سنجیدہ ہے، بہت ہی خطرناک ہے۔ آپ کتنے بھی اچھے اعمال کر لیں، کتنے بھی بڑے سے بڑے نیک اعمال کر لیں، عبادت گزارے ہیں، آپ بہت تہجد گزارے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، لیکن اگر آپ لوگوں کے حقوق اگر نہیں دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرتے ہیں، ناحق مال کھا لیتے ہیں، کسی کو گالی دیتے ہیں، کسی کو تکلیف دیتے ہیں، تو کل قیامت کے روز کا بہت برا حال ہوگا۔ بہت مشہور حدیث ہے، اس نے فرمایا کہ مفلس کون ہے میری امت کا؟ صحابہ کرام نے سمجھا شاید مال کے تعلق سے آپ بول رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس دینار و درہم نہیں ہے وہ مفلس ہے، غریب ہے۔ آپ نے کہا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے روز بہت سارے اعمال لے کے آئے گا، بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہے، کسی کا مال وہ لیا ہوگا، کسی کا قتل کیا ہوگا، کسی کو برا کیا ہوگا، کسی کو اور برا بھلا کہا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا۔ یہ سب لوگ کل قیامت کے روز اپنا مطالبہ لے کے اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ وہاں پہ تو پیسہ نہیں دے سکتا، وہ اس کی گالیاں تو واپس وہاں پہ نہیں آنے والی، پھر کیا ہوگا؟ اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائے گی، یہاں تک کہ اس کی پوری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر اسے گناہ زیادہ ہوں گے، زیادہ حقوق سے مارے ہوں گے تو نیکیاں ختم ہوتی جائیں گی۔ اگر یہ معاملہ ہوگا کہ بھی ابھی مطالبہ کرنے والے لوگ باقی ہیں اور نیکیاں ختم ہو گئی، تو پھر کیا ہوگا؟ ان لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں اور پھر منہ کے بل گھسیٹ کر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو حقوق العباد اسی وقت معاف ہوں گے جب تک بندے سے آپ اس دنیا کے اندر معافی نہ مانگ لیں۔ اگر دنیا میں آپ نے سے معافی نہیں مانگی، اس نے آپ کو معاف نہیں کیا، تو کل قیامت کے روز بہت برا سودا ہو، بہت برا۔ اللہ تعالیٰ سے تو آپ معافی مانگ لیں گے، اللہ تعالیٰ شاید آپ کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اگر آپ پر رحم فرمائے تو، لیکن بندوں کے ساتھ میں اگر آپ نے صحیح سلوک نہیں کیا اور ان سے معافی دنیا میں نہیں مانگی تو بہت برا معاملہ ہے۔ غیبت کرنا بہت برا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ الحجرات کے اندر کہ غیبت کرنا ایسا جیسے اپنے کہ آپ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، اتنا خطرہ، مطلب ایسے ہی کسی اپنے بھائی کو قتل کرنا حرام ہے، اور کسی انسان کا گوشت ویسے ہی ہم نہیں کھا سکتے، اور وہ بھی مردار اپنے بھائی کا گوشت کھانا، تو کتنی غلیظ بات ہے۔ مطلب ہم کو اگر ہم کسی غیبت کریں، کسی کی برائی بیان کریں، تو گویا ایسے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت ہم کھا رہے ہیں۔ تو یہ صفت بہت ہی خطرناک ہے اور بہت زیادہ یہ عام ہے، بہت زیادہ کیا ہے، یہ عام ہے، بہت عام چلن بن گیا ہے۔ کوئی بھی آدمی بگانے وہ تو ایسا ہے، وہ تو یہ کرتا ہے، وہ تو وہ کرتا ہے۔ اور ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تھی، ان کا قد چھوٹا تھا، تو ان کے بارے میں کچھ انہوں نے ایسی بات کی کہ یہ تو بہت قد چھوٹا ہے، مطلب اس کو بولتے نا ناٹا ہے یا گڈا ہے، اس طریقے سے کچھ انہوں نے بات کہی۔ اب وہ صفیہ رضی اللہ عنہ چلی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ٹوکا کہ تم نے ایسی بات کہی کہ اگر تمہاری بات کو سمندر کے پانی میں ڈال دیتے تو پورا سمندر کھارا ہو جائے گا۔ مطلب اتنی کڑوی بات، اتنی غلط بات تم نے کہی ہے، اپنے بہن کے بارے میں تم نے کیا کہا؟ بری بات کہی۔ تو اتنا یہ برا شر ہے کہ کوئی اس سے بچا ہوا نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ کو بہت کنٹرول کرنا ہے۔ اور کیا ہوگا جب آپ غیبت کریں گے نا، اس کا تو کچھ بگڑے گا نہیں، تم اپنی نیکیاں اس کو اس کے حصے میں دے دو گے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں غیبت نہیں کرتے لیکن غیبت کی باتوں کو سنتے ہیں، ان کو مزہ آتا ہے، انٹرسٹ آتا ہے، گوسپ کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ نہ غلط بات کہنا، نہ غلط بات سننا ہے۔ جیسے کئی بار آپ کو کہنا تو اچھی بات کرو، نہیں تو خاموشی اختیار کرو، لیکن ہم اسے گوسپ کا ٹاپک بنا کے بیٹھے۔ غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ قول ہے کہ غیبت جو ہے زنا سے بڑا گناہ ہے، زنا کاری سے بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر انسان کوئی زنا کاری کر لے، بدکاری کر دے، تو شاید وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے معاف کر دے، لیکن غیبت کیا اور اس نے اس بندے کی غیبت سے اس کو معافی نہیں مانگا تو پھر وہ کہاں جائے گا؟ کیونکہ ہم نے تو کئی لوگ غیبت کر دی ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہم نے کتنی غیبت کی، کتنے سالوں سے ہم کرتے آ رہے ہیں، کتنے صدیوں سے ہم کرتے آ رہے ہیں، کب کس کے سامنے کب کہی ہوگی ہمیں تو پتہ بھی نہیں۔ اسکول لائف میں، کالج لائف میں، کمپنی کی لائف میں، کاروبار میں، گھر میں، خاندان میں، رشتہ دار میں، تہوار میں، تہذیب میں، کتنی بار ہم نے کیا ہوگا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہم نے ان کے بارے میں کب برائی بیان کی تھی، آپ کو تو یاد بھی نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے اس میں سے انتقال بھی کر گئے ہوں گے، اب کیسا کریں گے آپ؟ اتنا بڑا گناہ ہے، آپ سوچیے، سوچنے پہ بہت بڑا گناہ ہے، کسی کی غیبت کرنا، کسی کو تکلیف دینا، کسی کی عزت اتارنا بہت ہے۔ مسلم شریف کی روایت آپ فرماتے ہیں بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ، کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر جانے۔ کسی کو اگر آپ حقیر جانتے ہیں زمین تو وہ آدمی کے برا، ہم کہتے ہیں یہ بہت برا آدمی ہے، گنہگار ہے، بدکار ہے، تو برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ کسی کو حقیر جانیں، یہ آپ کے برا ہونے کے لیے کافی ہے۔ آپ کو متقی، ہم بولتے ہیں نا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم نیکوکار میں آئیں، ہم صالحین میں سے، متقی میں سے ہوں،
تو آپ کے برا ہونے کے لیے, بدکار ہونے کے لیے, گنہگار ہونے کے لیے کافی کہ آپ کسی کو حقیر جانتے ہو. کسی کو اگر ہم حقیر جانتے ہو اس کے رنگ سے, اس کے پال سے, اس کے مال سے, اس کے خط سے, تو جانیے آپ اچھے انسان نہیں ہو سکتے. تو یہ دونوں قسم کے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے اور بربادی. آگے تیسرا کون شخص ہے؟ الذی جمع مالہ وعددہ, جو اپنے مال کو جمع کرتا ہے, جو مال کو جمع کرتا ہے. جمع کرنے کا یہاں پہ لفظ اللہ نے ذکر کیا ہے, یعنی کہ وہ کہیں سے بھی مال آ رہا ہے اس کو جمع کر رہا ہے, ادھر سے آ 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 رہا ہے, اس کو جمع کرتے جا رہا ہے. اور اس کو خرچہ اللہ کے راستے میں خرچہ نہیں کرنا ہے, نہ اس کے حقوق ادا کرنا ہے, صحیح جگہ پہ وہ خرچ نہیں کرتا, زکوٰۃ نہیں نکالتا, اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال میرے لیے بہت, میری مصیبتوں کے لیے, میرے پریشانی کے لیے کام میں آئے گا. اور آگے کیا کہا؟ وعددہ, اور اسے وہ گنتا بھی ہے. وعددہ, اور اسے کیا کرتا ہے؟ وہ گنتا بھی ہے, کاؤنٹ بھی کرتا ہے. اور عددہ کا جو لفظ ہے نا, وہ یہ کہ بار بار گنتا ہے. جو لوگ ہوتے ہیں نا جن کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے, جو مال کے بہت حریص ہوتے ہیں نا, ایک بار دیکھتے ہیں گنتے رہتے ہیں, پھر سکون نہیں آتا, پھر تھوڑی دیر بعد پھر جاتے ہیں, پھر گنتے ہیں, یا بار بار اپنا اکاؤنٹ بیلنس چیک کرتے ہیں, یا بار بار دیکھتے ہیں, اپنے اکاؤنٹ والے بلاتے ہیں, مطلب سکون بھی نہیں ہے ان کو, بار بار اپنے. اور پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ کیوں ہوتی ہے صفت معلوم ہے؟ ایک تو مال کا جمع کرنا کیا ہے؟ تو ہر سے, لالچ ہے کہ زیادہ مال, زیادہ مال, زیادہ مال چاہیے, میں اس سے یہ کر لوں گا, میں اس سے وہ کر لوں گا. اور گنتا کیا ہے؟ اس سے وہ خواہش کرتا ہے, اس کی خواہشات آتی ہے, اس کی تمنا آتی ہے کہ یار میں یہ کام سے, یہ مال سے میں اب یہ کر لوں گا, میں یہ بلڈنگ بنا لوں گا, یہ میں پراپرٹی خرید لوں گا, میں گاڑی خرید لوں گا, یہ بزنس چلا دوں گا, میرے یہ کام ہو جائیں گے, میرے وہ کام ہو جائیں گے, میرے یہاں سفر کرنا ہے, وہاں گھومنے جانا ہے, وہ پلاننگ کرنا ہے. یہ جو مال کی ہرس ہے اور اس سے جو امیدیں وابستہ ہیں, جس سے آپ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہو, جس سے اللہ کے اوپر سے آپ کا بھروسہ کم ہو جاتا ہے, یہ بہت خطرناک چیز. یہ صفت جس کے اندر اگر آ گئی تو پھر سمجھ لیجیے بیڑا غرق ہو گیا. اگر کسی کے مال نے اس کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا, کوئی اگر اپنے مال کے اوپر بھروسہ کر دیا ہوگا, اللہ کے ذات کے اوپر اس کو بھروسہ نہیں ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میرا مال ہی میرے لیے سب کچھ ہے, میرے مال سے میں یہ سب کر لوں گا, وہ کر لوں گا, یہ پریشانی وہ پریشانی دور کر دوں گا, اور یہ حاصل کر لوں گا, وہ حاصل کر لوں گا. وہ جو سے امیدیں جو وابستہ ہو جاتی نا, ہم پلاننگ کرتے نا, یہ بہت غلط ہے. مال کو جمع کرنا محض غلط نہیں ہے, لیکن مال کو جمع کرنا, گننا, اور اس میں بخیلی کرنا, اس کے حقوق ادا نہیں کرنا, اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنا, اور غلط طریقے سے جمع کرنا, صحیح طریقے سے نہیں کرنا, غلط طریقے سے خرچ کرنا, اور اس کے پر ہی بھروسہ کرنا, اور اس سے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جانا, یہ غلط کام ہے. کیونکہ اس کے آگے بھی ذکر کیا گیا ہے, وہ کیا کرتا ہے؟ یحسب ان مالہ اخلدا, وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا, یا وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا. لوگ سمجھتے ہیں کہ یار میرے مال کی وجہ سے میں زیادہ زندگی گزاروں گا, اچھا کھاؤں گا, اچھا پیوں گا, اچھا رہوں گا, اچھے ڈاکٹر, اچھا علاج, پالیسی, یہ وہ, میڈیسین, ڈاکٹر, سکون کی لائف, آرام سے انجوائے, یہ وہ. ہر انسان کی قسمت میں جتنا زندگی لکھی ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی رہے گا, چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو, شہر کا ہو یا گاؤں کا ہو, بچہ ہو یا بوڑھا ہو, مرد ہو یا عورت ہو, بادشاہ ہو یا فقیر ہو. جتنا روزی روٹی اللہ نے اسے قسمت میں لکھی ہے اتنا اسے ملے گی, اس کے بعد ہی موت آئے گی. اگر اس کے جس میں ہے کہ میں اتنا کھانا اور اتنا پینا ہے, اور کہاں پر ہے وہ بھی طے ہے, اتنا مل کر ہی اسے موت آئے گی. کوئی کسی کا مال کسی کو زندگی کو بڑھا نہیں سکتا, کم نہیں کر سکتا. کسی کا مال کسی کو موت سے بچا نہیں سکتا. یہ آپ کا ہمارا تمام دنیا کا تجربہ ہے. کروڑ پتی ہو, اربوں پتی ہو, بلینر ہو, ٹریلینر ہو, کسی کو بھی اس کا پیسہ کام میں موت سے رکا نہیں سکتا. بڑی بڑی بیماریاں لوگوں کو ہو جاتی ہیں, پیسہ ہونے کے باوجود بھی, پراپرٹی ہونے کے باوجود بھی, بیلنس ہونے کے باوجود بھی ڈھنگ سے وہ اچھا کھانا نہیں کھا سکتے, میٹھا نہیں کھا سکتے, چائے نہیں پی سکتے, دنیا بھر کی بیماریاں ہو جاتی ہیں, ڈائبٹیز ہو جاتی ہے, شوگر ہو جاتی ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ پتے پیو, اس کا جوس پیو, اس کا عرق پیو, بغیر نمک کا کھانا کھاؤ, بغیر شکر کی چائے پیو. ایسی زندگی ہو جاتی ہے. یہ ہم نے آپ نے دیکھا ہے. پیسہ ہونے کے بعد, پراپرٹی ہونے کے بعد, اولاد ہونے کے بعد, بزنس ہونے کے بعد بھی آپ موت سے آپ رک نہیں سکتے. کب کس کی کہاں پر کیسی موت آ جائے گی کسی کو پتا نہیں. لوگ اولاد پیدا نہیں کرتے ہیں. لوگ بولتے ہیں کہ ہم زیادہ اولاد کر لیں گے تو ہم پیسہ اچھے سے کھلائیں گے, اچھا پلائیں گے, ہمارا گھر کا خرچہ کیسا چلے گا. ان کو لگتا ہے کہ اولاد ہو جائے گی تو کھانے پینے کے بعد میں اچھی تعلیم مل سکتے ہیں. اور کئی لوگ اس سے پریشان ہیں. ہمارے پڑوسی میں ہی ہے ایک غیر مسلم ہے, ان کے رشتے دار میں ان کو ایک ہی لڑکا تھا اور ایک ہی لڑکی تھی, اور وہ لڑکا جوانی کے اندر مر گیا. اب سوچو کیا حالت ہے اس ماں باپ کی. اب ماں باپ تو بوڑھے ہو گئے, بیٹا جوانی میں ایک ہی بیٹا تھا, شادی بھی نہیں ہوئی, اب مر گیا. اب کس سے سارے زندگی گزاریں گے وہ؟
کس کے سہارے زندگی گزاریں گے؟ اب پریشان ہیں، ٹینشن میں رہتے ہیں ہمیشہ، گھر میں کوئی نہیں ہے، بیٹی تھی شادی ہوئی چلی گئی، بڈھے باپ ہے، پراپرٹی پڑی ہوئی، کیا کریں گے؟ اب کس کے لیے؟ اب ادھر پھر رہے ہیں کہ وہ آفرنے جا رہے ہیں، وہ یتیم خانے آ رہے ہیں، کہیں سے بچہ مل جائے، کہیں سے یہ مل جائے، کہیں سے وہ مل جائے، پریشان ہے، یہ حال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کچھ دیا ہے تو اس کا شکر ادا کیجیے، اس کے حقوق ادا کیجیے، ناشکری مت کیجیے، کسی بھی چیز کا غلط استعمال مت کیجیے۔ اور یہ لوگ جو کام کرتے ہیں نا، برائی بیان کرنا، چاہے پیچھے ہو یا سامنے ہو، مالوں کو جمع کرنا، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جانا، یہ بہت بڑا عمل ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت اور بربادی۔ اب اس کے آگے سنیے کیا اللہ تعالیٰ کیسی ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، یہ تو توڑنے پھوڑنے والی آگ میں، جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، حطمہ کے اندر انہیں پھینک دیا جائے گا۔ ایک ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کسی چیز میں ڈال دینا، اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کو حقیر سمجھ کر، بیکار سمجھ کر، ویسٹ سمجھ کر پھینک دینا۔ جیسے ہم کوڑا کر کیا کرتے ہیں، کوئی حیثیت ہے کیا؟ نہیں ہے، اسے اٹھا کے ڈسٹ بن میں ہم پھینک دیتے ہیں، پھر محبت سے رکھتے ہیں کہ پھینک دیتے ہیں، ہم کوئی اچھی چیزوں کو تو اٹھا کے ہم رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، کوئی شمار نہیں ہے، جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، جو لوگوں کی آیت وہ لوگ، ان کو لگتا ہے کہ ہماری چاپلوسی سے، ہماری اچھی زبان سے ہم لوگوں کو مذاق اڑاتے ہیں، اس کی برائی بیان کرتے ہیں، ہم لوگوں میں اچھے بنتے ہیں، ہمارے پاس تو بہت مال ہے، دولت ہے، پراپرٹی ہے، ان کو لگتا ہے بہت اچھے ہیں، اچھے نہیں۔ اللہ کے نزدیک ان کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی وقار نہیں ہے، انہیں پھینک دیا جائے گا حطمہ کے اندر۔ پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ حطمہ کے جو لفظی معنی ہیں وہ ہے چورا چورا کر دینے والی، ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی، ریزہ ریزہ کرنے والی، جیسے کہ سوکھے پتے ہوتے ہیں، اگر آپ ہاتھ میں لگے تو باریک ہو جاتے ہیں۔ تو جہنم کے اندر ایک حصہ ہے، اس کو حطمہ کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ وما ادراک ما، اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ ایک تو بتا دیں کہ حطمہ میں ڈالا جائے گا، پھر تمہیں معلوم ہے حطمہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ جسے اللہ تعالیٰ نے جلایا، اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ۔ پورے قرآن میں یہ ایک ہی جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کی آگ ہے۔ حالانکہ جہنم کا تذکرہ بہت جگہ ہے، آگ کا تذکرہ بہت جگہ ہے، یہ ایک جگہ ہے جہاں پہ اللہ کہا کہ یہ نار اللہ، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ یہ ایک جگہ، ایک ہی جگہ جو قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اور قرآن کا اسلوب دیکھیے، ہمز اور لمز کے لیے کیا ہے؟ حطم ہے، ہمز کرنے والے، لمز کرنے والے کے لیے حطم کی جہنم ہے۔ قرآن کا ایک الگ معیار، ایک اپنا مقام ہے جو قرآن میں یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ اللہ کی آگ ہے جو سلگائی ہوئی ہے، اس میں ان کو ڈالا جائے گا، توڑنے پھوڑنے والی آگ میں ڈالا جائے گا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے۔ اللہ کے جو قرآن کا جو انداز ہے اس کو آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب یہ قرآن کو جب پڑھتے ہیں، جب سورتوں کو پڑھیں گے تو تفسیر کے ساتھ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اس قرآن کے اندر۔ یہ پڑھنے کے بعد ہمارے آنکھوں سے آنسو جانا ضروری ہے، ہمیں اللہ کے وہ ڈر اور خوف آنا چاہیے کہ ہمارے اندر اپنے میں دیکھنا، ہمارے اندر کہیں صفت تو نہیں ہے، ہم تو لوگوں کی برائی نہیں بیان کر رہے ہیں، بد پیچھے کسی کا تو عزت نہیں اچھال رہے ہیں، ہم کیا مال جمع کر رہے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ تو نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے اندر یہ صفت ہے تو پھر یہ حطمہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں الذی تطلع علی الافئدہ، یہ ایسی آگ ہے جو سینوں کو، دلوں تک چھوئے گی۔ اس سے کئی معنی ہو سکتے ہیں، کئی معنی مفسرین نے فرمائے ہیں۔ عام طور پہ جو دنیا کے اندر کوئی انسان اگر آگ سے جل بھی جاتا ہے نا، تو دل تک آگ پہنچنے سے پہلے اسے موت آ جاتی ہے، دل تک آگ پہنچنے سے پہلے اسے موت آ جاتی ہے۔ لیکن جہنم کی آگ ایسی ہوگی جو دل تک کو چھوئے گی لیکن موت نہیں آئے گی، کیونکہ جہنم کے اندر اور جنت کے اندر موت نہیں ہے، وہاں صرف عذاب ہوگا۔ جہنم کے اندر کیا ہوگا؟ صرف عذاب ہوگا، تکلیفیں دی جائے گی، عذاب پہ عذاب دیا جائے گا، آگ تمہارے دلوں تک پہنچ جائے گی، اسے جھلس کر رکھ دے گی، پھر بھی تمہیں موت نہیں آئے گی، تکلیفیں نہیں ہوں گی۔ اور اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے جسم کو عذاب دینے کے لیے بڑا کر دے گا۔ کتنا بڑا کرے گا معلوم ہے کسی کو؟ جہنم کے جسم کو اللہ تعالیٰ بڑا کر دے گا عذاب دینے کے لیے، کیونکہ کوئی چھوٹی سی چیز کو آپ عذاب دے دو گے تو معلوم ہی نہیں پڑے گا نا۔ میں نے چھوٹی چیز کو مار دیا، مکھی کو مار دیا، معلوم نہیں پڑے گا۔ بڑی چیز کو ماروں گا، اس سے تکلیف ہوگی، اس کی جو آہا ہوگی، اس کی جو آواز نکلے گی، وہ جو چیخے گا، چلائے گا، جو درد ہوگا، اس کا احساس کچھ الگ ہی ہوگا، وہ ڈر اور خوف تو کچھ اور بھیانک ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہنمیوں کے جسم کو ایک مثال کے ذریعے فرمایا ہے، ایسے تو پورا ذکر ہے جہنم کا جسم کتنا بڑا ہوگا، ایک مثال کے ذریعے اس کا ایک دانت جہنمی کا اونٹ کے اتنا ہوگا۔ تو سوچئے کتنا بڑا جسم اللہ تعالیٰ کر دے گا، اور ٹھوس ٹھوس کر ڈالا جائے گا جہنم کے اندر، جہنم کو ٹھوس ٹھوس کر، اتنا بڑا جسم اللہ تعالیٰ کرے گا۔ ایک کان سے لے کے دوسرے کان کا سفر اتنا بڑا ہوگا کہ انسان سفر، ایک گھوڑا سفر کر کے جا سکتا ہے، اتنا لمبا اس کا جسم کر دیا جائے گا۔
تو کتنی تکلیفیں ہوں گی اور موت نہیں ہوگی. سوچ لیجیے دلوں تک جائے گی. مطلب یہ دل ہی وہ چیز ہے نا جو سب غلط کام کراتا ہے نا آپ کو. مال کی حرص جو ہے, لالچ جو ہے, کسی کی برائی بیان کرنا, کسی کو تکلیف دینا, جو خواہشات ہے کون کرتے ہیں؟ دل ہی کرتا ہے آپ کا. شیطان حملہ کیا کرتا ہے؟ دلوں پہ کرتا ہے. سورہ الفلق اور سورہ الناس ہم نے کیا پڑھا؟ جو دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے شیطان, دلوں کے اوپر ہی حملہ کرتا ہے. قرآن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ہی نازل ہوا, دماغ پہ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل کیا. آپ کے دل کو ہی نکال کے صاف کیا گیا نا زمزم کے پانی سے, کیونکہ یہ دل یہ جو تمام اچھائیوں کا اور برائیوں کا جگہ ہے. آپ نے ہمارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, وہ اگر صحیح ہے تو پورا جسم صحیح, وہ اگر خراب تو پورا جسم خراب. اور وہ کیا؟ تمہارا دل ہے. آپ سمجھ یہ فرمایا کہ التقویٰ ہاں ہونا, ایک حدیث میں التقویٰ ہاں ہونا, التقویٰ ہاں ہونا, تقویٰ یہاں ہے, دل کا تقویٰ. تقویٰ جو اصل ہے وہ دل کا تقویٰ ہے. تو یہ دل بہت خطرناک چیز ہے جو دلوں تک آگ جائے گی, جو دلوں کے اوپر حملہ کرے گی. اس کے باوجود میں موت نہیں آئے گی, تکلیفیں ہوتی رہیں گی. مطلب یہ آگ ہے جو وہاں تک پہنچے گی. جہنم کی آگ بہت خطرناک ہے. قرآن میں اس کا بہت جگہ پہ ذکر ہے. ایک جگہ پہ ذکر سورہ الفرقان کے اندر, یہ ایسی آگ ہے جو جسم کے چمڑوں سے گوشت کو الگ کر دیتی, اتنی خطرناک یہ آگ. غیبت کرنے والوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا فرمایا, معراج کا جب واقعہ ہوا آپ نے وہاں پہ دیکھا ان جہنمیوں کو, ان لوگوں کو جن کو غیبت کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا, ان مرد کو بھی اور ان عورتوں کو بھی, جو اپنے ہاتھوں سے اللہ نے ان کے ناخنوں کو تانبے کے لوہے کے بنا دیا اور اس سے اپنے جسم کو ہی وہ لوچ رہے ہیں, کھینچ رہے ہیں. کیونکہ وہ لوگوں کا ہم نے گوشت کھاتے ہیں نا, تو خود ہی کا گوشت کھا رہے ہیں, کھینچ رہے ہیں, لوچ رہے ہیں, اپنے ہاتھ سے اپنے جسم کو برباد کر رہے ہیں. اتنا برا حال ہے غیبت کرنے والوں. ایسی آگ ہوگی جس سے اللہ نے سلگایا ہے, جو دلوں تک پہنچے گی. انہا علیہم مؤصدہ, پھر اس کے اندر ان کو بند کر دیا جائے گا. ایسی تاریکی, پہلے جہنم ایسی اندھیرا ہے, تاریکی ہے, کچھ دکھائی نہیں دے گا. آگ ہوگی جس میں جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی, کیونکہ دنیا میں جو انسان آگ لگاتا ہے اسے بجھایا جا سکتا ہے. پانی سے آپ بجھا سکتے ہیں, ہوا سے بجھا سکتے ہیں, کسی کپڑے سے بجھا سکتے ہیں, فائر بریگیڈ آ سکتا ہے. بڑی آگ لگ گئی تو اللہ کی آگ کو کون بجھائے گا؟ اللہ کی آگ بجھنے والی نہیں ہے. یہ ڈر اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے اس آیت کے ذریعے کہ تمہیں یہ کام کرنے سے رکنا ہے. پھر کیا فرمایا؟ پھر وہ جہنم بھی ان کے لیے بند کر دی جائے گی, دروازہ لگا دیا. تو سوچے اور ڈراؤنا, اور اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے کہ تم اس کام سے رکو. پھر کیا کہا ہے؟ فیامد ممددہ, اس جہنم کے اندر بڑے بڑے ستون ہوں گے جس سے انہیں باندھ دیا جائے گا تاکہ وہ بھاگے نہ. ایک جگہ پہ بھی تک ان کو مسلسل عذاب دیا جائے. انسان ہوتا ہے نا کہ جگہ پہ کھلی جگہ رہے گی تو بھاگ سکتا ہے, یہاں جاتا ہے وہاں جاتا ہے, اس کو لگتا ہے مجھے آرام مل جائے, یہاں آرام نہیں ملتا اس کے اندر بھی. لیکن اگر ایک ہی جگہ باندھے گا اور وہیں پر اس کو آگ دی جائے گی, تکلیف دی جائے تو اور تکلیف میں کتنا اضافہ ہو جائے, کتنی پریشانی ہو جائے گی. تو جہنم بہت خطرناک جگہ. سب سے خطرناک, سب سے برا عذاب جو ہے اللہ تعالیٰ کا وہ جہنم کا ہے, وہ آگ کا عذاب ہے. بہت بدتر عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس سے بچائے, اور ایسے تمام کاموں سے جو غلط صفات ہیں, جو غلط عادتیں ہیں جو سماج کے اندر ہیں, کسی کی برائی بیان کرنا, کسی کو حقیر سمجھنا, کسی کو ذلیل کرنا, کسی کا مذاق اڑانا, مالوں کو صرف جمع کرنا اور اس کو صحیح جگہ پہ خرچ نہیں کرنا, اور اس سے امیدیں لگانا, اللہ کے پتے بھروسہ نکال دینا, اس سے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جانا, یہ بہت ہی خطرناک صفت ہے. اور یہ حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے. اس کا پورا ہم خیال رکھیں. ایسی تمام بری عادتوں سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بچائے, ہمیں نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں, اسلام اور شریعت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. جب تک ہم قائم رہے, دنیا پر قائم رہیں, جب ہمارا خاتمہ تو ایمان پر خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.